السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں اپنے مختلف ویڈیوز کے اندر مرزا علی انجینئر کے جو شرکیہ عقائد تھے اس کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، لیکن آج جو ان کا کلپ سامنے آیا ہے میری عقل حیران ہے کہ یہ بندہ کس سوچ کا مالک ہے اور کتنا بڑا طوفان باندھا ہے اس نے، اللہ کے اوپر الزام لگایا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور کتنا بڑا قرآن کا مذاق اڑایا ہے اور پورے دین کا مذاق اڑایا ہے اس نے۔ پہلے یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ یہ ابھی آپ اپنے کانوں سے یہ بات سنیں، یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیکسٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے استغفر اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے بھائی۔ اصل میں ان لوگوں کے پاس علم غیر نافع تھا، غیر نافع، ان کے علم نے ان کو ڈسا ہے اور بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اب اس کے اوپر میرا مزید تبصرہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل حیران ہے بھائی کہ کس حوصلے کے یہ لوگ ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی بڑے بڑے کفریہ جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں اور ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی ہے۔ شاید ہی اس سے زیادہ کسی انسان نے اللہ کی توہین کی ہو۔ اور فرعون کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ نمرود کے بارے میں بھی یہی سنا کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ صوفیوں میں منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگا کے گویا خدائی کا دعویٰ کیا۔ سارے صوفی تقریباً اسی طرح کا عقیدہ رکھتے رہے، لیکن جو جملہ علی انجینئر نے بولا ہے شاید ہی اس سے زیادہ کسی نے اللہ کی توہین کی ہو، اور شاید ہی اس سے زیادہ کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو، اور شاید ہی اس سے زیادہ کسی نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہو، اور شاید ہی اس سے زیادہ کسی نے قرآن کا انکار کیا ہو اور قرآن کا مذاق اڑایا ہو اور نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑایا ہو۔ اس سے پہلے یعنی وہ میں بتاؤں گا عبد القادر جیلانی کے بارے میں، لیکن علی انجینئر اس کلپ کے اندر کہہ رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو گویا ایک منی خدا بنا دے گا، یعنی اللہ بنا دے گا، چھوٹا سا اللہ۔ ہر مومن گویا وہاں، ہر نبی اس کے نزدیک چھوٹا سا اللہ ہوگا، چھوٹے لیول کا ایک اللہ ہوگا، یعنی جو اللہ کی اپنی صفات ہیں وہ چھوٹے لیول پر بندوں کو دے دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس قول کے اوپر زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے اس کے اوپر گر پڑیں تو بعید نہیں۔ اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا کفر۔ دیکھیے جنت میں انسانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالی چھوٹا سا اللہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالی وہاں ان کو نعمتوں سے نوازے گا، ان کے اوپر احسان کی بارش کر دے گا، ان کی کوششوں کے اوپر ان کو انعام دے گا،
اس امتحان میں جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے اور اس پر انعام ملے گا. اور امتحان تھا صرف بالغیب کہ بن دیکھے اپنے مالک اور خالق کے تم نے فرما بردار رہنا ہے، مخلص رہنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ملا دیے جائیں، طوفان اٹھیں، آندیاں اٹھیں، تمہیں غربت کی چکیوں میں پیسا جائے، تمہیں تمہارے ساتھ تمہاری کنگیاں لوہے کی تمہارے جسم کے اوپر چلا دی جائیں، تمہارے پٹھوں کو گوشت سے علیحدہ کر دیا جائے، تمہاری چمڑی اتار دی جائے، تمہیں پھانسی لٹکا دیا جائے، تمہیں عمر قید سزا دی جائے، یا تمہیں دوسرے طریقے سے اللہ آزمائش میں ڈالے، تمہیں دنیا کا کوئی بادشاہ بنا دے، بہت بڑا دولت مند بتا دے، بہت خوبصورت جسم عطا فرمائے، بہت ذہانت سے نوازے اور انسانوں کو تمہارا گرویدہ بنا دے، تم نے پھر بھی اپنے مالک اور خالق کے ساتھ مخلص فرما بردار غلام کی حیثیت سے رہنا ہے. اور غلام سے بھی اگلا ایک لفظ ہے عبد کی حیثیت سے رہنا ہے. اور اپنے اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی، یعنی جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے تمہارے دلوں میں عزت ہونی چاہیے، اور جو بھی اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں یا غدار ہیں ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری زمین کے اوپر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نافرمان نہ رہے، اور ان کو تبلیغ تم نے کرنی ہے، ان کی باتوں کو تم نے سننا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے. جو مرضی لوگ اس دعوت کے مقابلے میں تمہارے اوپر آوازیں کسیں، عیب لگائیں، الزامات لگائیں، جو مرضی سزائیں دیں، تم نے اس راستے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے بس، اور باطل کے سامنے بال برابر تم نے سر نہیں جھکانا ہے، یہ تاکہ دنیا والوں کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اس انداز سے جب تم زندگی گزارو اور تم اگر ارادہ کر لو کہ میں نے یہی کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، جو مرضی ناراض ہو جائے، میرے دوست ناراض ہو جائیں، میرے علاقے کے لوگ ناراض ہو جائیں، وقت کا بادشاہ ناراض ہو جائے، آرمی چیف ناراض ہو جائے، بڑا افسر ناراض ہو جائے، پلٹون کمانڈر ناراض ہو جائے، سی او ناراض ہو جائے، جو مرضی ناراض ہو جائے میرے سے، میں نے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور یہ یقین رکھنا ہے کہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، چند سال، 20-50 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور 20-30-10 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں. اگر تم نے سچا فیصلہ کر لیا، اور اللہ جانتا ہے کس نے سچا فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے 10 سیکنڈ بعد ہی تمہاری موت آ جائے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ خوشی دے گا جو بڑے بادشاہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا. ایسی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، انعام کے طور پر دے گا، اور تمہیں اللہ نہیں بنائے گا. ہاں، جب تم دل میں خیال کرو گے تو وہ تمہیں اللہ چیز دے دے گا. اللہ اتنی قدرت، وہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا کہ اتنے انسان اور اتنے جن سارے مل کے ایک ہی لمحے کے اندر اگر کوئی چیز مانگے تو ایک ہی لمحے کے اندر وہ سب کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ دے گا، اپنی صفت نہیں دے گا. اللہ نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا. اللہ آپ کو اللہ منی اللہ نہیں بنائے گا، تم بندے ہی رہو گے، اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا کہ تم خیال میں جو چیز پیش کرتے اللہ تمہیں دے دے گا. اللہ اتنی قدرت والا ہے، اور ایک ہی چیز سارے انسانوں کو دے دے، سارے جنات کو دے دے، اتنے ہی اور آ جائیں، اتنے ہی اور آ جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا. بندہ کبھی اللہ نہیں بن سکتا ہے. اللہ کسی کو منی اللہ نہیں بنائے گا، منی خدا نہیں بنائے گا. تو یہ ایک دفعہ میں نے بیان پڑھا عبد القادر جی، یہ صوفیوں کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ یعنی بندے کو اپنی صفات دے دیتا ہے. عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا، میری کتاب کا حوالہ نہیں ہے لیکن اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو جنت میں انسان جو کچھ کہے گا وہ ہو جایا کرے گا، وہ تو ہوگا، یہ نہیں گویا اس کا بھی یہی ذہن ہے عبد القادر جیلانی کا بھی، تو وہاں تو تم اللہ چھوٹے سے بن جاؤ گے. لیکن کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ والے تم چھوٹے سے اللہ یہاں دنیا میں بنو، یعنی وہ کمال حاصل کرو کہ دنیا میں جب تم جو چاہو وہ ہو جائے. تو یہ اصل میں کمال ہے. اسی وجہ سے یہ صوفی سارے اللہ بننے کے چکروں میں رہے، منی اللہ. کبھی یہ اللہ بنے ہیں اور خدائی کے انہوں نے مزے لوٹے ہیں اپنے خیال کے مطابق اور اپنے مریدوں کے خیالات کے مطابق، اور کبھی پھر بندے بن گئے ہیں. یہ ظاہر بات جب نمازیں پڑھتے تھے تو کہتے ہم بندے ہو گئے، پھر اس طرح کے دعوے کرتے تھے. تو یہ انہوں نے دنیا میں عہد مچایا ان صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی نے، محی الدین چشتی نے، علی حجویری نے. کشف المحجوب کے اندر یہی فلسفے ہیں. شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان اور مجدد
ثانی اور اس کے بعد جتنے یہ گزرے ہیں آپ ان کے عقائد علماء دیوبند پڑھیں، قاسم نانوتوی سے لے کر گنگوئی اور یہ اشرف علی تھانوی اور نیچے زکریا کاندلوی تک جتنے ہیں، جتنے سب کے یہی فلسفے ہیں، سب کے یہی فلسفے ہیں. تو اللہ کے بندوں، بریلویوں، اعلیٰ حضرت کیا نام ہے، ابو الاعلیٰ اور اعلیٰ حضرت جتنے، سب کے بنیادی فلسفے یہی ہیں. اور حیرت مجھے ہوئی آج اس کا یہ کلپ سن کے، یہ تو بڑی دین کی باتیں کرتا تھا اور کتنا غلیظ اس کا عقیدہ ہے. تم تھوڑا سا انتظار کرو مرنے کا، تمہیں پتہ چلے گا تمہیں کس طرح اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جن کو اللہ منی اللہ بننے کا شوق ہے، یہ منی اللہ کے بننے کے چکروں میں یہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جہاد کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں ان کو منی اللہ بنا دے. تم جنت میں پہنچو گے تو اللہ بنو گے نا، تمہیں جہنم کی آگ کے اندر رگڑا جائے گا اور ایسے ایسے عذاب، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، کیونکہ تمہیں اللہ بننے کا بڑا شوق تھا، تم منی اللہ بننا چاہتے تھے، تمہیں بندہ بننے سے آر تھا. تو کیسی اس نے خوفناک بات کی ہے. میں حیران ہوں اس بندے کی سوچ کے اوپر. اس سے پہلے بھی میں اس کو یہی کہا کرتا تھا بڑا ہی شاطر اور بڑا ہی فریبکار مولوی ہے. تو یہ بالکل شیطانی بات اس نے کی. اللہ کے بندوں، یہ بالکل کفر بکایا اس نے اور اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا اور پورے دین کا مذاق اڑایا اس نے. تو یہ تو پورا فلسفہ ہی الٹ ہو گیا کہ انسان اللہ بننے کے چکروں میں پھر عبادت کرے گا. نا 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 نا، انسان اللہ کی عبادت کرے اس اپنے مالک اور خالق کی ساتھ محبت کی وجہ سے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. کتنا بڑا اس نے احسان کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر پیدا ہی نہ کرتا تمہیں تو پتہ ہی نہ ہوتا یہ سارا دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، ہم اس کا حصہ ہی نہ ہوتے. لیکن مالک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور پھر احسان کے اوپر احسان کہ اپنی مخلوق میں بہترین مخلوق بنایا مالک نے، انسان بنایا. پھر احسان کے اوپر اور جیسا لہر نہیں آتی سمندر کے، احسان کے اوپر احسان مالک کر رہا ہے کہ پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا تاکہ یہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ایمان کی دعوت اٹھی، توحید کی دعوت اٹھی، رد شرک کی دعوت اٹھی. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مالک نے ایمان خالص کے اوپر جما دیا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. پھر کیسے کیسے ماحول دیے اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتوں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، کیسے کیسے دوست دیے، کیسے کیسے اپنی ایک گھرانہ دیا، بیوی بچے دیے، اور پھر دین کا کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر احسان کے اوپر احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور علم دیا ان کافروں اور مشرکوں کو پکڑنے کا، ان طاغوتوں کو، کہ کتنی یہ جہاں بھی یہ تقریر کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا جتنے بھی آج کل کے ہیں یا پچھلے گزشتہ جن کے جہاں جہاں جس نے شرک کی طرف گئے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ عبد القادر جیلانی کی وہ بات سن کے میرے رونگٹے اس وقت بھی کھڑے ہو گئے، اور یہ علی انجینئر کی بات سن کے. اور یہ نہیں کہ صرف دوسروں کی بات، ہمارے اپنے، حالانکہ ہماری جماعت کے امیر تھے محمد حنیف صاحب، تو انہوں نے جب یہ اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی وہی فلسفہ ہے، محمد حنیف کا بھی وہی فلسفہ ہے کہ اللہ اپنی صفت دے دیتا ہے، دے دی مردوں کو زندہ کرنے کی. ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں، خبردار یہ بات نہ کہنا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قوم باذن اللہ، اس کو اللہ زندہ کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں زندہ کرتے تھے، اللہ زندہ کرتا تھا. خود یہ زندہ کرنے والی صفت اللہ ایک لمحے کے لیے کسی کو نہیں دیتا ہے، اللہ اپنی کوئی صفت بھی نہیں دیتا ہے. تو محمد حنیف کے منہ سے یہ بات کس طرح نکل گئی، اس پر جم گیا. اور پھر الزام لگایا انبیاء کے اوپر کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. کہتے خبردار یہ بات نہ کہنا، وہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی. اور یہ پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 58 آیت کے اندر بھی یہی بات کی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہی بات ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات ہے، اور ہر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا اس ایمان عقیدے کی باتوں کو. لیکن کس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کا رخ دوسروں کی طرف پھیر دیا. اور یہ بات ایسی عجیب و غریب علی انجینئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھوٹا منی فتح، منی اللہ بنا دے گا.
اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واقعی بھائی ہدایت اللہ کے پاس ہے. یہ ایمان بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو پہچانا عطا فرمائی ہے کہ ایسے فریبکاروں کو کس طرح پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایمان دل میں اتار دے تو مجھے یقین کیجیے یاد ہے ہماری والدہ حالانکہ بالکل کورے ان پڑھ ہیں، ذرا برابر وہ پڑھے لکھے نہیں. جب ہم جمعہ پڑھ کے واپس آتے تھے تو گھر میں، چونکہ گھر ہمارا دوسری بریلویوں کی مسجد کے بالکل قریب ہے، تو ان کی تقریروں کی آواز تو ہمارے گھر میں زیادہ آتی ہے. ہماری مسجد ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہے، وہاں کی بھی آ جاتی ہے آواز. کبھی کبھی وہ والدہ صاحب کہتے ہوتے ہیں جب کوئی توحید کی تقریر ہو تو کہتے ہیں مزہ آ گیا، بڑی اچھی آج بیان تھا، اس انداز سے بھی کہتے ہیں. تو کبھی پھر واپس آ کے کہتے ہیں مولوی نے آج یہ شرک بکا ہے. مولوی کی بھی کتنی باتیں بتاتے تھے، صحیح باتیں بھی اس کی بتاتے ہیں کہ یہ باتیں اس نے صحیح بھی کی ہیں، اور بیچ میں یہاں ڈنڈی ماری ہے. دیکھو یہ وہ فہم و فراست اللہ کے بندو جو ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.